أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أقوم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. کہاں میں کہاں مت ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. کہاں میں کہاں مت ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت
کا اقرار بھی ہے نظر میں، اطاعت بے اسرار بھی ہے قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہے نظر میں، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے، مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ کامی، مجھے مل گیا جام صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ کامی، فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی، فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی، عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی، عباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی، کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان کہاں نام نامی، نعبده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے یہ وسیع اور عریض کائنات پیدا فرمائی، اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ انسان اگر اس کائنات کے بارے میں سوچے تو انسان کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔
کیسے اتنا بڑا نظام جو ہے یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. یہ زمین اپنے محور میں گھومتی ہے، سورج اپنے محور میں گھومتا ہے، یعنی کوئی ذرہ برابر بھی ان میں فرق نہیں ہے. اگر کچھ نینو سیکنڈز کا بھی فرق آ جائے زمین کی گردش کے اندر تو اس کے موسم سارے تبدیل ہو جائیں، انسان یہاں رہ نہیں سکے. اور اتنی بڑی کائنات ہے کہ انسانی عقل میں اس کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں سائنس نے بہت ترقی کر لی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک موجودہ دور تک کوئی بھی ایسی سائنسی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو وہ اس کائنات کا احاطہ کر سکے. اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے. یہ تو وہ حصہ ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے، اور جو نہیں معلوم اس کے بعد کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ پاک اگر یہ زمین اور آسمان آپ کی نافرمانی کرتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں ایسا جانور بھیجتا جو زمین اور آسمان کو نگل لیتا. عرض کی کہ اللہ یہ ایسا جانور کہاں موجود ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میری چراگاہ کے اندر. یعنی وہ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا جانور ہوگا جس کا منہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ زمین و آسمان کو نگل لے گا. اور جس چراگاہ میں رہتا ہوگا وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی. اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور یہ ساری کی ساری کائنات یہ اللہ کے نام پہ قائم ہے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب تک ایک بھی فرد اللہ کو جاننے والا ہوگا، اللہ کا نام لینے والا ہوگا، یہ پورا نظام چلتا رہتا ہے. اتنا بڑا نظام ہے. اور اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح اللہ کا نام ہے. جس دن انسان اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس دن اللہ پاک اس کائنات کو ختم فرما دیں گے، قیامت آ جائے گی. یعنی یہ معلوم ہوا کہ اس پورے کائنات کی جو روح ہے وہ اللہ کا نام ہے. اللہ پاک کی ذات اقدس کی میں بات نہیں کر رہا، میں صرف نام کی بات کر رہا ہوں. اللہ پاک کے نام کی یہ برکت ہے کہ یہ پوری کائنات اس نام پہ قائم ہے. ایسا عظمت والا ہے. اور انسان جو ہے اس کی زندگی کا فیصلہ بھی اللہ کے نام پہ قائم ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ زندہ اور مردہ میں جو فرق ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. یعنی اگر ہم غور کریں تو یہ پوری کی پوری جو ہماری زندگی ہے، پورا کا پورا جو ہمارا نظام ہے، یہ اللہ کے نام پہ قائم ہے، اللہ کے ذکر پہ قائم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نفس چلتی ہے تو ہم زندہ ہیں. ایسی ہے نا، ہماری نفس چلتی رہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم زندہ ہیں، دل دھڑکتا رہے ہم زندہ ہیں. یہ ڈاکٹر ضرور کہتے ہیں، ہم نے ضرور سمجھا ہوا ہے کہ جس زندگی کا معیار نفس کے چلنے پہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی کا معیار نفس کے چلنے پہ نہیں ہے، زندگی کا معیار تو دل کے اللہ اللہ کرنے پہ ہے. جو دل میں اللہ اللہ کرتا ہے، جس کا دل ذاکر ہے وہ زندہ ہے، اور جس کا دل ذاکر نہیں ہے، جو اللہ رب العزت کے نام سے غافل ہے، وہ مردہ ہے. بے شک اس کی نفس چلتی ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. زندہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو یہ پوری کائنات اللہ کے ذکر پہ ہے. انسان بھی اللہ کے ذکر پہ قائم ہے. اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ کے یہاں وہ زندوں میں شمار ہوتا رہے گا، اور جب اللہ کا ذکر بند کر دے گا وہ مردوں میں شمار ہو جائے گا. حضرت نوری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، دو درویش ان کی صحبت میں آئے ملنے کے لیے کہ حضرت کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. اس زمانے میں شہر کے باہر فصیلیں ہوا کرتی تھیں، آج کل تو یہ رواج نہیں ہے. پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ شہر کے باہر فصیلیں بناتے تھے، پھر دروازے بناتے تھے تاکہ غیر لوگ شہر کے اندر داخل نہ ہو.
تو جب وہ درویش دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا 2 بلیاں ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں کہ نوری فوت ہو گیا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو حاملین عرش کو سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ جی اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں میں منادی ہوتی ہے کہ جی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے، یہ اللہ کا دوست بن گیا ہے۔ اور پھر وہ درجہ بدرجہ نیچے مخلوق تک یہ بات پھیل جاتی ہے کہ جی اللہ کا دوست ہے، مخلوق کے دل میں اللہ اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ والوں کی خدمت میں جاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں محبت کو ڈالتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لاہور کے اندر ہی داتا دربار ہے لاہور میں، اور وہیں پہ جو ہے جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہ بھی بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کے جسموں پہ حکومت کی، یہ درویش تھے، انہوں نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی۔ دونوں جگہوں کا فرق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ ان کے دل میں محبت کو ڈالتا ہے، پھر مخلوق میں بنیادی ہوتی ہے کہ جی یہ بندہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ تو ان درویشوں نے سنا تو ان کے دل میں خیال آیا چلو حضرت تو فوت ہو گئے، جا کے ہم فاتح خوانی کر لیتے ہیں۔ جب وہ خانقاہ پہنچے، حضرت کی مسجد پہنچے، دیکھا حضرت سامنے بیٹھا ہے۔ اس کی حضرت ہم نے تو ایسا ایسا معاملہ دیکھا، فرمایا میرا دل کچھ لمحوں کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو مخلوق میں بنیادی ہو گئی، نوری مر گئی۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے جب بندہ اللہ کا عالم کیا شیطانی وسوسہ ہے، شیطان ہم پہ حاوی ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس کے دل سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، ایک تمثیل کے طور پہ ایک جسم مثالی دیکھا، اس کے اوپر ایک مینڈک کی شکل کا جانور ہے جو اپنی زبان کو یوں اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے وسوسے پیدا ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو زبان کو باہر نکالتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہر چیز کی اصل ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی فرض تو نہیں ہے، اللہ کا ذکر فرض تو نہیں ہے، یہ درست ہے کہ اللہ کا ذکر فرض نہیں ہے، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر فرض تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے ذکر سے غفلت کرنے والوں پہ سزا بھی رکھی ہے۔ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، حالانکہ فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں سزا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ اس کی معاشیت کو تنگ کر دیتے ہیں، سادہ الفاظ میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی سزا رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام اصل ہے، ہر چیز کی اصل اللہ کا نام ہے۔ وہ ہماری عبادات ہوں اس کی اصل بھی اللہ کی یاد ہے، وہ ہمارے معاملات ہوں اس کی اصل بھی اللہ کو یاد ہے۔ جب تک اللہ کی یاد نہیں ہے وہ عبادت بھی صورت عبادت ہے، وہ صورت عبادت ہے، حقیقت عبادت نہیں ہے۔ جس میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ عمل، جس میں اللہ کی یاد نہ ہو اس کا وزن نہیں ہے۔ نماز پڑھی اللہ کی یاد ہی نہیں تھی، فرائض کو پورا کر دیا، لیکن چونکہ اس میں اللہ کی یاد نہیں تھی اس لیے اس میں وزن نہیں ہے۔ اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ 100 نفل پڑھ لیے، 200 نفل پڑھ لیے، 500 نفل پڑھ لیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی گنتی ہوتی، تعداد ہے نا، 2 نفل پڑھتے ہیں ہم، 4 پڑھتے ہیں، 6 پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی گنا نہیں جائے گا، وہاں تو تولا جائے گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 نفل بھی 100 نفل پہ بھاری ہو سکتا ہے۔ 2 نفل یہ 100 نفل سے بھاری ہو سکتے ہیں، جن پر اللہ کی یاد ہوگی، جس میں دل اللہ کی طرف رجوع ہوگا، وہ 2 نفل ایسے نفل جو غفلت کے ساتھ پڑھے جائیں ان پہ بھاری ہوں گے۔
جب بندہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے، یہ بندے اور اللہ کا تعلق ہے نا. یہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. آج ہماری کسی شخص کو کوئی کہہ دے کہ جی وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب آپ کو یاد کرتا ہے، خوشی سے پھول کے کوپا ہو جائے گا کہ جی ملک کا صدر یا وزیر اعظم مجھے یاد کرتا ہے. اور جس کو اللہ یاد کرتے ہو، جس کو اللہ یاد کرتے ہیں، اور بندہ انسانوں کی مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہے. یہ اللہ کی یاد یہ معمولی نہیں ہے. اللہ کی یاد بڑی قیمتی ہے. اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے. ابو علی سینا ایک فلسفی گزرا ہے، تو کسی اللہ والے کی مجلس میں گیا، اور جب اللہ والے نے اس میں اللہ کے نام کے فضائل بیان کیے، وہ چونکہ فلسفی تھا، فلسفی دماغ سے سوچتا ہے. اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں دماغ سے نہیں سوچا کرو، دل سے سوچا کرو. یہ میرا مشاہدہ ہے، سکتا ہے درست بات نہ ہو، میں اس پہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات کی تائید کریں. یہ میرا مشاہدہ ہے، جو دماغ سے زیادہ سوچتا ہے وہ مومن پریشان رہتا ہے. دل سے سوچا کرو. اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے مومن کا دل مفتی ہے، وہ اس کو بتائے گا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. دل سے سوچا کرو، دماغ سے نہیں سوچا کرو. دل سے ہی بتاتا ہے، دماغ کو اس کی نفی کرتا ہے یا اثبات کرتا ہے. دل کہتا ہے یہ کام غلط ہے، دماغ کہتا ہے نہیں جی اس کا تو یہ ہیلا ہے، اس کا تو یہ مسئلہ ہے، یہ تو یوں صحیح ہے اور یوں صحیح ہے اور یوں صحیح ہے. عام طور پر مشاہدہ ہے اگر کسی کی طبیعت سلیم ہے، نیک طبیعت ہے، تو اس کا دل اس کو درست مشورہ دیتا ہے. یہ دماغ گڑبڑ کرتا ہے. تو وہ فلسفی تھا، فلسفی دماغ سے سوچتے ہیں. تو جب حضرت نے اللہ پاک کے اسم کے فضائل بیان کیے تو وہ کہنے لگا حضرت ایک اسم اللہ، اس کی اتنی فضیلت، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ والے جو ہے یہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو بصیرت دی ہوتی ہے، بصیرت. اس سے کہنے لگے کہ گدھے خر، فارسی میں اس کو کہا کہ گدھے تم کیا جانو. اب معزز آدمی تھا، معاشرے میں اس کا بڑا مقام تھا. اب پوری مجلس میں اگر کسی کو گدھا کہہ دیا جائے تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ جی میری بے عزتی ہو گئی. تو حضرت اس کی اس طبیعت کے تغیر کو دیکھتے رہے. پھر اس سے کہنے لگے بھائی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، نہ میں نے تمہیں مارا، نہ میں نے تمہیں کوئی ایذا ہوئی، میں نے صرف ایک لفظ کا استعمال کیا گدھا. اور اس لفظ کی اتنی تاثیر تھی کہ تمہارے خون کی روانی تیز ہو گئی، تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا، تمہاری آنکھیں باہر ہو گئی. یہ لفظ گدھے کی فرق کمال ہے. تو اللہ کے نام میں کتنی بات، اللہ کا نام تو بڑی بات ہے. جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا اللہ نے ان کے نام میں برکت رکھ دی. میں نے کہیں پڑھا کہ اگر کسی کو مشکلات بہت ہو تو اصحاب بدر کے نام، 313 صحابہ کرام تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلو، اور رمضان میں نکلے. غالباً 17 رمضان کی دن تھا، اور بھوک اور پیاس کی حالت میں نکلے، روزے کی حالت میں اللہ کے نام کے لیے نکلے. اللہ پاک نے ایسی برکت رکھی ہے. میں نے کہیں پڑھا ہے ان بزرگوں کے نام 313 لکھ کے کہیں نمایاں جگہ پہ لگا دیا جائے، اللہ پاک اس گھر میں مشکلات کو نہیں آنے دیا. یہ ان کے نام کی برکت ہے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا. اللہ کا نام تو بڑی برکت والا ہے. اور جب یہ اللہ کا نام دل میں رچ بس جاتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ مومن جو ہے، ایمان والے جو ہیں مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں. ایک تو بندہ خود دعویٰ کرے کہ جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ تو میرا دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ ہے. اور ایک اللہ کہے نہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے.
ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو چرا رہے تھے، دیکھا ایک شخص ہے اور وہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایسی محبت محسوس ہوئی دل میں، محبوب کی تعریف تھی نا اس میں، اس سے کہنے لگے کہ بھائی مجھے ایک دفعہ پھر سنا دو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مجھے ایک دفعہ پھر بتا دو، مجھے میرے محبوب کا نام، میرے محبوب کی تعریف ایک دفعہ پھر کر دو۔ اس نے پھر پڑھ دی، اور جب طبیعت میں جوش آیا، اضطراب پیدا ہوا، اس سے کہنے لگے ایک دفعہ پھر پڑھ دو۔ اس نے کہا ایسا نہیں پڑھوں گا، مجھے کیا دیں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ میری جو بکریاں ہیں یہ تم لے۔ اس نے پھر پڑھ دیا۔ جب محبوب کا نام آتا ہے تو طبیعت میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے حقیقی ہو یا اس کے مجازی ہو۔ یہ جو ہمارے طبیب حضرات ہیں نا، یہ اس بات کو جانتے ہیں۔ مجھے ضمناً ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بادشاہ کا شہزادہ بیمار ہو گیا، طبیبوں نے بڑا اس کا علاج کیا، لیکن کسی کی سمجھ میں مرض نہیں آیا، تو کسی دانا آدمی کو بلایا گیا، جی اس نے کہا اچھا، اس نے کہا جی مجھے کوئی ایسا شخص دو جس کو اس پورے شہر کی گلیوں کے اور محلوں کے اور لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا ہو۔ بادشاہ تھا، انتظام کر لیا اس نے۔ اب وہ جو طبیب تھا، دانا آدمی جو تھا، اس نے اس مریض کی نفس پہ ہاتھ رکھا اور اس سے کہنے لگا، جس کو شہر کا پتہ تھا، اس سے کہنے لگا جی شہر کے جتنے محلے ہیں سب کے نام لو۔ اب اس نے محلوں کے نام گننا شروع کر دیے، گنتے گنتے ایک محلے کے نام پہ اس نے کہا بس یہاں رک جاؤ، اب اس محلے میں جتنے گھر ہیں سب کے نام لو۔ اب اس نے گھروں کے نام لینا شروع کیے، انہوں نے نفس میں انگلی رکھی۔ جب ایک خاص گھر کا نام آیا تو انہوں نے کہا جی اب رک جاؤ، اس گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے نام لو۔ اور پھر اس کے بعد بادشاہ سے کہنے لگا جی آپ کا جو شہزادہ ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ تو جب محبوب کا نام آتا ہے طبیعت میں اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا جی ایک دفعہ پھر پڑھ دو۔ اس نے کہا جی اب تو آپ نے یہ بکریاں بھی مجھے دے دی ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ تمہیں ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں تمہاری بکریوں کو چرایا کروں گا، میں تمہاری بکریوں کو چرایا کروں گا بغیر پیسوں کے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو، پھر دیکھو وہ میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ اور کیا قیمت لگائی؟ اپنے آپ کو بیچ دیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام کے، مسجد نبوی کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے ان سے عرض کی سیدنا بلال کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال۔ حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال، سیدنا مطلب سردار، حالانکہ عرب کے نہیں تھے، اور یہ سب ساتھی جانتے ہیں کہ عرب میں یہ خاصیت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے اندر فرمایا، پہلی بات فرمائی کہ کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پہ فضیلت۔ فرمایا بلال اپنی ذرا قمیض کو اٹھاؤ، قمیض کو اٹھایا تو کمر پہ ایسا تھا جیسے کھٹے بنے ہوئے ہیں۔ پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں نے ایمان کو قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لے کے آیا، تو میرا جو آقا تھا
وہ دوپہر کے اندر کوئلوں کو گرم کرتا تھا، زمین پہ بچھا دیتا تھا، اور پھر مجھے کہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو، میں منع کرتا تھا تو مجھے اس پہ لٹا دیتا تھا، اور پھر میری کمر کی چربی سے وہ کوئلے بجھتے تھے، یہ اس پگھلاہٹ کا نشان ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ عشق سے ممکن ہے، یہ کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہے، نہ یہ فضائل سے ممکن ہے، نہ یہ مسائل سے ممکن ہے، یہ عشق سے ممکن ہے۔ کسی کو کسی عمل کا ثواب بتا دیا جائے، یہ اس سے ممکن نہیں ہے، یہ جب تک عشق نہیں ہوگا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بی بی سمیہ کو ابو جہل نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو، آپ نے منع کیا، 2 اونٹوں پہ سوار کیا، ایک کو ایک طرف چلا دیا اور ایک کو ایک طرف چلا دیا۔ عورت ذات کیسے ممکن ہے؟ یہ عشق سے ممکن ہے، یہ عشق کی آگ ہے کہ جو ہم نے اپنے سینوں کے اندر جلنے نہیں دی۔ شیطان نے کس چیز پہ حملہ کیا؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے، ہم ماں کے باپ کے گھر پیدا ہوئے تو اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہمارے کان میں دائیں کان میں اذان کہی گئی، بائیں کان میں اقامت کہی گئی، تھوڑا سا ہمیں شعور ہوا تو دین کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا، ہمیں اچھا برا سکھایا گیا، ہمیں کس چیز کی کمی رہ گئی؟ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتے چھوڑ سکتے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے بد نظری نہیں چھوڑ سکتے، کس چیز کی کمی رہ گئی؟ ہمیں بتایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا، ہم میں صرف عشق کی کمی رہ گئی ہے، یہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پتا ہے نماز کا اتنا ثواب ہے، ہمیں پتا ہے روزے کا اتنا ثواب ہے، ہمیں پتا ہے حج کا اتنا ثواب ہے، ہمیں پتا ہے زکوٰۃ کا اتنا ثواب ہے، اور منکرات کے اندر جھوٹ کا اتنا گناہ ہے، بد نظری کا اتنا گناہ ہے، غیبت کا اتنا گناہ ہے، ہم نہیں چھوڑ سکے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکے بھائی؟ ہر جمعے میں امام صاحب وعظ کرتے ہیں، ہمیں گھر میں والدین اچھا برا سکھاتے ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکے۔ اس لیے نہیں چھوڑ سکے کہ ہم میں یہ عشق کی آگ پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہم میں یہ عشق کی آگ، جن لوگوں کے اندر اللہ نے آج بھی عشق کی آگ پیدا کی ہے، ان سے آج بھی نہیں ہوتا۔ جن کو اللہ نے اس نعمت میں سے حصہ دیا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ رات کو سوتے ہیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ جی تہجد میں میری آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی۔ وہ نیند تو قربان کر دیتے ہیں، نماز قربان نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہم سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ آگ منتقل نہیں ہوئی۔ اور یہ آگ کیسے منتقل ہوگی بھائی؟ عشق کی جو آگ ہے یہ کیسے منتقل ہوگی؟ پڑھ بھی لیا ہم نے، فضائل بھی پڑھ لیے، اہل مجمع میں جتنے لوگ ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سب کو پتا ہوگا کہ نماز نہ پڑھے تو یہ گناہ ہے، روزہ نہ رکھو تو یہ سزا ہے، جھوٹ بولو تو یہ سزا ہے، سب کو پتا، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر سکے، اس لیے کہ عشق کی آگ پیدا نہیں ہوئی۔ اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آگ سینہ بسینہ لگتی ہے۔ کیسے لگتی ہے؟ سینہ بسینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس میں منتقل ہوئے۔ کیسے عشق کی آگ تھی؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رسول اللہ جب آپ معراج پہ گئے اور جبریل امین نے آپ سے کہا کہ میں سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں جبریل کی جگہ ہوتا آپ کو کبھی یہ جواب نہیں دیتا، میرے پر جل جاتے، میں مر جاتا، لیکن میں آپ کو یہ جواب نہیں دیتا۔ ایسی آگ پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال چاہیے، اپنے گھر میں گئے اور سارا سامان اٹھا کے لے آئے اور دیواروں کو ٹٹولتے تھے۔ کسی نے پوچھا جی دیوار کو کیوں ٹٹولتے ہیں؟ فرمایا عورتوں کی عادت ہوتی ہے سوئی دھاگا سے سلائی کی اور دیوار میں سوئی لگا دی، ایسا نہ ہو میرے گھر میں سوئی بھی رہ جائے۔ ایسی آگ پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے،
لوگوں نے آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جی اگر کوئی شخص کہے میں آسمانوں پہ چلا گیا اور میں نے اتنے سے وقت میں اتنی دنیا گھوم لی، ایسا ممکن ہے؟ فرمایا نہیں ہے۔ کہا تمہارا دوست کہتا ہے؟ کہا بالکل ممکن ہے، میرا دوست کہتا ہے تو بالکل ممکن ہے۔ اور صحابہ اکرام کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ کے چہرے اقدس کو دیکھتا رہوں اور آپ پہ اپنے مال کو خرچ کرتا رہوں۔ کیسی آگ پیدا ہوئی؟ ایک دن دوپہر میں نکلے بے قرار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا معمول نہیں ہے اس وقت باہر نکلنے کا، تمہیں کس چیز نے باہر نکلنے پہ مجبور کیا؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کے چہرے کی زیارت۔ ایسی آگ پیدا یہ سینہ بہ سینہ چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے سے، ان کے سینے سے حضرت سلمان فارسی کے سینے میں، ان کے سینے سے ان کے سالک کے سینے، یہ سلسلہ چلتا 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 یہ آج تک قائم ہے۔ یہ سینے سے آگ منتقل ہوتی ہے، سینے سے، اور ایسے عشق کی آگ منتقل ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، جس کے سینے میں یہ آگ ہو پھر وہ دوسرے کے سینے میں لگا دیتے ہیں، پھر وہ جہاں جاتا ہے وہ دوسروں کے سینوں کو روشن کرتا ہے۔ ایسی آگ لیکن پھیلتی سینے سے ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس عشق کی آگ کو حاصل کرنے کے لیے کسی جلتے ہوئے سینے کے سامنے اپنا سینہ کرنا پڑے گا۔ اپنے سینے کو کسی جلتے ہوئے سینے کے سامنے رکھ دو، پھر دیکھو یہ کیسے آگ لگتی ہے۔ اور یہی کمی ہم میں رہ گئی، ہم کسی اللہ والے کے سامنے، کسی عاشق کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکے۔ ہم بیعت کرتے ہیں نا، سارے ساتھی بیعت ہیں زیادہ تر، کچھ نہیں بھی ہوں گے، ہم بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کا کیا مطلب ہے؟ بک جانا، بک گئے بس، اپنے آپ کو اپنے شیخ کے ہاتھوں میں لے، نہ میری کوئی مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے غلام خریدا، اس سے کہنے لگے میاں تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے عرض کی حضرت غلام کا کیا نام؟ جس نام سے پکاریں گے وہ میرا نام ہے۔ کہا جی لباس کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا جی حضرت غلام کا لباس سے کیا مطلب، جو پہنائیں گے پہن لیں گے۔ پوچھا خوراک میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی غلام اور خوراک جو کھلائیں گے کھا لیں گے۔ حضرت بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت کیا بات ہوئی؟ فرمایا یہ میرا غلام ہے، میں بندہ ہوں، بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو بندے کا رب کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا، یہ کہتے ہیں نا اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا، اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، اللہ نے ہمیں فلاں نہیں دیا، اللہ نے ہمیں فلاں نہیں دیا۔ اپنے جسم پر اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، ہم وہ نعمت نہیں گنتے جس نعمت کو اللہ نے حکمتاً ہم سے دور رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں نعمتیں نہیں دینا چاہتے، حکمتاً دور رکھا اللہ نے جس نعمت کو، اس کی ہم سوال کرتے ہیں، اس کی ہم شکایت کرتے ہیں۔ تو یہ آگ جو ہے یہ سینہ بسینہ لگتی ہے، اپنے سینے کو کسی جلتے ہوئے سینے کے سامنے رکھ دو۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس آگ کے لیے، اس عشق کی آگ کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، کوئی ریاضت نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں استقامت کے لیے بتایا جاتا ہے جی یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2 شخص ملنے کے لیے گئے۔ حضرت جو ہے وہ کہیں دورے پہ تھے، گھر میں نہیں تھے، تو حضرت کی دیوار گری ہوئی تھی، تو ان دونوں جو اشخاص تھے جو ملنے کے لیے آئے تھے حضرت سے، انہوں نے سوچا کہ جی حضرت تو گھر پہ نہیں ہے، ہم خدمت کر دیتے ہیں، ہم اس دیوار کی مرمت کر دیتے ہیں۔ ایک مزدور بن گیا، ایک مستری بن گیا، انہوں نے دیوار کو تعمیر کر دیا۔ شام کو جب حضرت دورے سے واپس آئے، دیوار دیکھی، گھر والوں سے پوچھا کس نے بنائی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں 2 فقیر آئے ہیں، اللہ والے آئے ہیں۔ جب میں فقیر کہتا ہوں نا تو بعض سمجھتے ہیں گداگر،
بھائی فقیر گداگر نہیں ہوتا، جو اللہ کے در کا ہو وہ فقیر ہوتا ہے، اور جو دنیا کے در سے مانگتا ہے وہ گداگر ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فقیر آیا ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ تو گداگر ہے، وہ تو در در پہ مانگتا ہے۔ جو اللہ کے در پہ مانگتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہم اکثر سلسلے کے ساتھی اپنے نام کے آگے فقیر رکھتے ہیں، یہ سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ فقیر ہے، اور جو گھر گھر پہ مانگتا ہے، در در پہ مانگتا ہے، وہ گداگر ہے، وہ فقیر نہیں ہے۔ یہ ہم غلط کہتے ہیں کہ جی فقیر آیا ہے، فقیر نہیں آیا، وہ گداگر آیا ہے۔ تو گھرانہ نے کہا فلاں تو فقیر آئے ہیں، انہوں نے تعمیر کی ہے۔ حضرت نے ان کو بلایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور اپنے جلتے ہوئے سینے سے ان کے سینے میں نور کو منتقل کر دیا۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت ہمیں تو سلسلے کا کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ہمیں تو کیسے اللہ اللہ کرانی ہے ہمیں تو نہیں پتا۔ حضرت نے فرمایا تم چلے جاؤ، تمہاری رہنمائی ہوتی رہے گی۔ یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ پیر عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا، آپ نے ان کے قلب پہ انگلی لگایا، نکل گئے بات۔ 3 دن بعد تشریف لے عرض کی حضرت میری تو میں تو استنجا بھی نہیں کر سکتا، میں جس مٹی کے ڈھیلے کو اٹھاتا ہوں اس سے اللہ کی آواز آتی ہے۔ ایک رستے میں بیٹھ گئے، وہاں سے ہندوؤں کا گزر تھا، جو گزرتا اس پہ اللہ کی ضرورت لگاتے وہ مسلمان ہو جاتا۔ تو ان کا جو بڑا تھا، جو پنڈت تھا یا جو بھی ان کا بڑا تھا، وہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا جی آپ نے اپنا ایک درویش ہمارے رستے میں بٹھا دیا ہے، وہ ہمارے لوگوں کا مذہب خراب کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ زبردستی کرتا ہے۔ کہنے لگا نہیں زبردستی تو نہیں کرتا، لیکن وہ کچھ کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو ہمارے لوگوں کا مذہب خراب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جھسک گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھی بتاؤ وہ کیا کہتا ہے؟ اس ہندو نے کہا وہ کہتا ہے اللہ، اور اس کی زبان سے اللہ جاری ہو جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ جو ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب ٹنڈولیار کے عالم دین ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ جب وہ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، تو چونکہ عالم تھے ان کو اشکال ہوا، تو رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک تختی ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ تم نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی اپنے شیخ کے توسل سے۔ یہ ہاتھ جو ہے یہ شیخ کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں، اور یہ سلسلہ کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق تک جاتا ہے، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیا۔ یہ معمولی نہیں ہے۔ جس طرح اساتذہ علم حاصل کرتے ہیں ان کے پاس سند ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، اور یہ سلسلہ چلتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے۔ جس حدیث کی سند رسول اللہ سے ثابت نہ ہو اس حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جس کی سند رسول اللہ سے ثابت نہ ہو کہتے ہیں موضوع گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اسی طرح یہ جو باطن کے سلسلے ہیں، یہ جو اللہ والوں کے سلسلے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ عشق کی آگ کو پیدا نہیں کیا۔ اس عشق کی آگ کو پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑے گا۔ پھر کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ میں ابھی بھی ساتھیوں سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا ہم کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے کہ جی وقت دو یا مال دو یا کوئی اور چیز دو۔ صوفیہ کچھ بھی نہیں مانگتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو مانگتے ہیں وہ غلط ہے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارا جو طریقہ کار ہے، صوفیہ کا جو طریقہ کار ہے، ہم سالک سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ ہم اس سے یہ بھی نہیں کہتے جی ہمیں وقت دو، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال، یا ہمیں مال دو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، اور کس میں یاد کرو؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کرو۔ مراقبہ بتاتے ہیں کہ جی عشاء کے بعد یا رات کو اٹھو، وضو کرو، مصلی پہ بیٹھ جاؤ، سر کو جھکا لو، چہرے پہ رومال ڈال لو، اور پھر کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاؤ۔ کوئی دھیان نہ بنے، بعضوں کا سالکین کو دھیان نہیں بنتا، کوئی دھیان نہ بنے، یہ تو دھیان بنا لے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، یہ دھیان کر کے بیٹھ جائے بندہ۔
کہ اللہ آپ میرے رب ہیں، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، یا اللہ آپ میرے رب ہیں. میں ایسا میں خود سے نہیں بنا، مجھ میں قوت نہیں ہے، یہ آپ نے مجھے دی ہے. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ان کے مزاج میں گھبراہٹ ہے، جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگے ایک دن میں نے دعا کی یا اللہ میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا خود نہیں بنا، آپ نے مجھے ایسا بنایا. یہ اللہ سے تعلق ہے نا، اللہ سے دوستی ہے، اللہ سے یا اللہ میں ایسا نہیں ہوں، میں خود سے ایسا نہیں ہوں، مجھے آپ نے ایسا بنایا. آپ مجھے اس مشکل سے نکالیں، آپ مجھے اس پریشانی سے نکالیں. کہتے ہیں ایسا میرے دل میں اطمینان پیدا ہوا، اللہ پاک نے ایسی رحمت اور ایسی سکینت میرے دل پہ نازل کی کہ میری ساری پریشانی ختم ہو گئی. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں جلدی گھبرا جاتا ہوں. اللہ سے کیا بات کی، کیا عرض کی کہ اللہ میں ایسا نہیں ہوں، میں خود سے نہیں ہوں، مجھے آپ نے ایسا بنایا ہے. ایسے ہی ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہمارا مزاج اللہ نے بنایا ہے. کوئی شخص جلدی گھبرا جاتا ہے، کوئی دیر سے گھبراتا ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے. یہ اللہ پاک نے بنایا. اپنی ساری جو حاجات ہیں، اپنی ساری جو مشکلات ہیں، اپنی ساری جو دوستیاں ہیں، یہ اللہ کی ذات سے منسلک کر لی. تو اللہ کا دوست ہے. اور اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی. جو ہوا میں اڑتا ہے وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتا، یہ ایسی ہوتا ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرے، جس کو دکھ ہو تو اللہ کو پکارے، جس کو خوشی ہو تو اللہ کو پکارے، جس میں کوئی حالات آئے تو اللہ کو پکارے. وہ اللہ کا ولی ہے. اور اللہ کا ولی کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. یہ اللہ کا ولی ہے جس نے اپنے دکھ میں اللہ کو پکارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خیال کیا کہ اللہ کے حبیب نے ایسے غنی بنانے کا حکم دیا ہے، اور دل اس کا اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہا. وہ اللہ کا ولی ہے جس کو وہ خوشی ملی، کوئی شادی ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی تقریب ہے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی رعایت کی، اور اس کا دل اللہ کی یاد کی طرف ہے کہ اللہ آپ نے مجھے خوشی دی ہے. وہ اللہ کا ولی ہے. اور اللہ کا ولی کیسے ہوتا ہے؟ کتنا آسان ہے اللہ کا ولی. تو مشکل ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں سب سے آسان کام ہے اللہ سے دوستی کا. بندے سے دوستی مشکل ہے، اس کے مزاج کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ سخت مزاج ہے، اس کو کوئی بات کہنے میں ناراض ہو جائے گا. اللہ سے دوستی تو سب سے آسان کام ہے. اس کے لیے کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، نہ نیک ہونے کی قید ہے، یہ بھی قید نہیں ہے کہ جی بندہ نیک ہو، کوئی قید نہیں ہے. جیسا بھی ہے اللہ نے ایمان دیا ہے، ہمارا اللہ پہ یقین ہے. بس اللہ سے باتیں کرنی ہے، اپنے دکھ اللہ کو بیان کرنا ہے، اپنی خوشی اللہ کو بیان کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی رعایت رکھنی ہے کہ جی اللہ کے حبیب نے اس موقع پہ یہ کام کیا، میں اس موقع پہ یہی کام کروں گا. اور دل اس سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، وہ وقت کا ولی ہے. اور اللہ والوں کی صحبت میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں یہ یقین حاصل ہوتا ہے، یہ محبت حاصل ہوتی ہے، یہ عشق حاصل ہوتا ہے. وقت کافی ہو گیا. دعا فرمائے اللہ رب العزت اس نعمت کو ہمیں ہمارے سینوں میں بھی یہ آگ لگ جائے. اور جب عشق کی آگ لگ جائے گی پھر کسی کو نہ کوئی فضائل بیان کرنے پڑیں گے، نہ کوئی مسائل بیان کرنے پڑیں گے. اب ہمارے اکابر علماء جو ہیں یہ ممبر پہ لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، اور جس کو عشق پیدا ہو جائے گا وہ خود ان لوگوں کی خدمت میں جائے گا. حضرت مجھ سے یہ کام ہو گیا. ہمارے پاس مثالیں ہیں نا صحابہ کرام کی. ایک شخص سے کوئی گناہ ہو گیا، اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ نے چہرے کو دوسری طرف پھرا، پھر اس طرف آنا، پھر آپ نے دوسری طرف پھرا، پھر اس طرف آنا. آپ نے پھر حد کو جاری فرمایا. کسی کی زبان سے نکل گیا کہ جی یہ میرے خون کے چھینٹے لگے ہیں، میرے کپڑے گندے ہو گئے. آپ نے فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے پورے مدینے پہ تقسیم کر دی جائے تو پورا مدینہ جنت. کس چیز نے ان کو مجبور کیا؟ اس عشق نے مجبور کیا. جب عشق کی آگ لگ جائے گی پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے. دعا فرمائے اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اجزام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یہ اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضیلنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا اللہ. ایک تو ساتھی تھوڑا جڑ جائیں. جہاں گیپ ہوتا ہے فاصلہ ہوتا ہے وہاں شیطان پہ تو ساتھی ساتھ ساتھ جڑ جائیں. دوسرا ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکا لیں. جب ہم ظاہری پاکی حاصل کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم غسل خانے میں جاتے ہیں, اپنے لباس کو اتارتے ہیں, پھر اس پہ پانی کو بہاتے ہیں, اتنا پانی بہاتے ہیں کہ جسم پاک صاف ہو جائے, پھر دھلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, اب کیا ہے جی تیار ہو گیا. یہ ظاہری پاکی حاصل ہو گئی اس کو. تو باطنی پاکی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں, آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور پھر ندامت کے آنسو اپنے دل پہ گراتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ معاف کرنے والے ہیں. جب ندامت کے آنسو بندے کے دل پہ گرتے ہیں یہ دل سے تمام غلاظت کو بہا کے لے جاتے ہیں. تو سر کو جھکا لیں, چہرے پہ رومال ڈال لیں, زبان کو تالو کے ساتھ لگا لیں, اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ تسبیح چلائی جائے گی, نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے, یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. آپ حضرات نے مشاہدہ کیا ہوگا جب استاد بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کے سامنے ایک بینچ ایک ڈیسک ہوتی ہے. جب طلبہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں یا ان کا پڑھائی کی طرف سے دھیان چلا جاتا ہے تو استاد ایک چھڑی جو ہے اس بینچ پہ مارتا ہے, اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اس آواز سے طلبہ جو ہے دوبارہ پڑھائی پہ ان کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. اسی طرح اس تسبیح کے چلانے کا مقصد صرف آواز کو پیدا کرنا ہے تاکہ خیالات جو یہاں وہاں بھٹکتے ہیں وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہیں. تو تسبیح کی آواز پہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ 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 ذکر گو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست مومنان ذکر خدا بسیار گو مومنان ذکر خدا بسیار گو تابعی درد والا یارو ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرحم دل مجرورا اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ 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 زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ 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 الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے متاع دی و دانش نفس کے ہاتھوں لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیڑ چروا کر لٹا کر ساری گونجی غفلت و نسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ایراد مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں
ترجمت دل کی سچی ترجمانی کی اس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس چل بن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں آیا ہوں اب اپنی زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک مطلع انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زبان غیر کو دامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہے دل میں جینے دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں اللہ 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 مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر جو تجھی سے لو لگا دے جو مجھے میرا بتا دے جو تجھی سے لو لگا دے جو مجھے میرا بتا دے میرے عہد کی زبان میں مجھے گمراہی عطا کر میرے عہد کی زبان میں مجھے گمراہی عطا کر میں سفر میں سو نہ جاؤں میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں
میں سفر میں سو نہ جاؤں میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں مجھے ذوق شوق منزل کی ہمامی عطا کر مجھے ذوق شوق منزل کی ہمامی عطا کر بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر جو دیا ہے قرب آپ نے تو شعور بھی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر اللہ 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 ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایک آپ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے نفرت ہو گئی ایک آپ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے عداوت ہو گئی یا صحیح اس دل کی فطرت ہو گئی آرزو جو تھی وہ حسرت ہو گئی تمنا دل سے رخصت ہو گئی اللہ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی رونما ایک شان وحدت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی
اللہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، آ گئے پہلو مراحت ہو گئی، آ گئے پہلو مراحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اللہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، سوگ میں یہ کسی کی شرکت ہو گئی، سوگ میں یہ کسی کی شرکت ہو گئی، بز میں ماتم بز میں عشرت ہو گئی، بز میں ماتم بز میں عشرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اللہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نام غیب نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل
پایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اللہ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں یا اللہ پاک ان کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری زندگی اس حال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ جب حوض کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، آپ سے ملاقات ہو، تو آپ ہمیں دیکھ کے فرمائیں یہ میرا امتی ہے۔ ایسا نہ ہو، حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ فرشتے جو ہیں وہ
جب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے گا تو فرشتے روک دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرا امتی آنے دو. فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی نہیں ہے اس لیے کہ یہ آپ جیسے عمل نہیں کرتا تھا. یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو نیک بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے خاندان والوں کو نیک فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کی اولاد فرمانبردار نہیں ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو فرمانبردار بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. انہیں صحت ایمان اور خوشیوں والی لمبی عمر عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے. یا اللہ پاک آپ دلوں کو جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں مجمع میں موجود لوگوں کی کیا خواہشات ہیں کیا ضروریات ہیں. یا اللہ پاک میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں. یا اللہ پاک یہ آپ سے مانگتے ہیں یا آپ کے در کے سوالی ہیں. یا اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں. یا اللہ پاک ان کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک امت پر رحم فرمائیے. جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے. اس میں برکتیں عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے اکابر کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے. ان کے اعمال میں برکتیں عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ان کے سائے کو ہم پہ سلامت رکھیے. یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں کوئی شخص ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری دعاؤں میں نیک لوگوں کے حصے کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سے رحم فرمائیے. یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب.